آج بات کرنی ہے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، جس کو دنیا خال المسلمین کہتے ہیں۔ اپنے مامے کا پتہ ہے، ساری امت کا ماموں لگتا ہے سیدنا امیر معاویہ۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ام حبیبہ کے بھائی ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ساری امت کی ماں ہوتی ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے لگتے ہیں، ساری امت کے ماموں لگتے ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹے ہیں سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور یہ پیدا ہوئے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 5 سال پہلے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا علی المرتضیٰ سے پورے 10-12 سال چھوٹے ہیں۔ جب ان کی پیدائش ہوئی، گورے رنگ والے سیدنا امیر معاویہ تھے اور موٹے سر والے تھے، خوبصورت چہرہ تھا، بارونق چہرہ تھا، باروب چہرہ تھا۔ دیکھ کر ابو سفیان کہنے لگا کہ یہ میرا بیٹا، اس کا سر تو سرداروں کا سر ہے، لگتا ہے اللہ اس کو اپنی قوم کا سردار بنائے گا۔ ہند آپ کی بیوی بیٹھی تھی، کہنے لگی ابو سفیان کیسی بات کرتا ہے، امیر معاویہ میں نے نام رکھا ہے، تو اس کو کہتا ہے قوم کا سردار۔ میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ اس کو سارے ملکوں کا سرداری نصیب فرمائے گا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت ماں باپ نے کی۔ آپ کو میں بتاؤں، پورے مکے کے اندر 13 بندے تھے جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا۔ ان 13 بندوں میں سر فہرست سیدنا امیر معاویہ ہیں، جن کو ماں باپ نے بڑی زبردست کتابت سکھائی تھی، علم اور ہنر اور فن سکھایا تھا۔ سیدنا امیر معاویہ کو تعلیم دی گئی تھی۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے، دنیا کے اندر مشہور ہے یہ فتح مکہ کے اندر اسلام لائے، لیکن میں کہتا ہوں نہیں، یہ سیدنا امیر معاویہ فتح مکہ سے پہلے اسلام لا چکے تھے، بلکہ ان کی پیدائش کے بعد جب ہوش سنبھالا، ان کے دل کے اندر اسلام کی محبت پہلے سے موجود تھی۔ لہٰذا آپ پڑھو گے کتاب میں، پورا بدر پڑھ لو، بدر کے اندر سارے مکے کے کافر لڑتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن سیدنا امیر معاویہ حضور کے صحابہ کے سامنے کھڑا ہوا نظر نہیں آتا۔ آپ احد پڑھ لو، احد میں آپ کا خود ابا ابو سفیان سردار تھا، وہاں سے ہزاروں بندوں کو لے کر آیا تھا، لیکن ان کے درمیان میں سیدنا امیر معاویہ جیسا گبرو نوجوان 20 سالہ حضرت امیر معاویہ نظر نہیں آتے ہیں۔ کیوں نظر نہیں آتے ہیں؟ آپ اس کے بعد اور جنگیں پڑھو، خندق پڑھو، سیدنا امیر معاویہ نظر نہیں آتے، اس وجہ سے کہ آپ کے دل کے اندر اللہ نے اسلام کی شان و شوکت نصیب فرمائی ہوئی تھی۔ جب فتح مکہ ہوا، یہ خود کہا کرتے تھے میں اسلام پہلے حضور کے عمرۃ القضاء میں اسلام لا چکا تھا۔ میں کہتا تھا اماں مجھے جانا ہے مدینہ منورہ کے اندر، میری اماں کہا کرتی تھی بیٹا اگر تو جائے گا پھر تیرا خرچہ بند کر دیں گے، پھر تیرا جناب کھانا پینا بند کر دیں گے۔ میں پھر اس ڈر سے خاموش ہو جاتا، مکے کے اندر رہتا۔ جب میرے ابے نے اسلام قبول کیا فتح مکہ کے اندر، اور پاک پیغمبر اتنا خوش ہوئے تھے ابو سفیان کے اسلام پہ، حضور نے فرمایا جو آدمی بھی ابو سفیان کے گھر کے اندر داخل ہو جائے میں محمد اس کو جان مال کی امان دیتا ہوں۔ پھر ابو سفیان کی داستان چھیڑوں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ ابو سفیان نے کہا تھا میٹھے مدنی، میں زمانہ کفر کے اندر جیسے صحابہ کرام کے خلاف لڑتا تھا، اسلام کے خلاف میں نے جنگیں لڑی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ کفر کے مقابلے میں اسی طرح میں مردوں کی طرح لڑوں اور جرت مندی کا مظاہرہ کروں۔ حضور نے فرمایا اجازت ہے۔ پھر وہی ابو سفیان تھا، میں نے اس کو یرموک کے اندر لڑتے ہوئے دیکھا، پھر جنگوں کے اندر لڑتے ہوئے دیکھا، میدان کے اندر آگے تھا۔ کسی نے کہا ابو سفیان آگے تیر و تلوار کی بارش ہو رہی ہے، کہا جان چلی جاتی ہے چلی جائے، لیکن اسلام سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا ہوں۔ ایک آنکھ گئی، دوسری آنکھ گئی، لیکن پیچھے نہیں ہٹے۔ خواہش تھی یا اللہ جیسے تو نے پہلے بہادری والی زندگی نصیب فرمائی، اسلام کے بعد مجھے شہادت والی موت نصیب فرمانا۔ اس ابو سفیان کا بیٹا کتنا بہادر ہوگا یہ سوچ لینا۔ سیدنا امیر معاویہ اسلام لائے، پھر فوراً غزوہ حنین ہوا، غزوہ حنین کے اندر تشریف لائے۔ اللہ کے نبی نے کارنامے دیکھے، حضور نے 100 اونٹ دے دیے، چاندی کے ڈھیر لگا دیے،
اللہ کے نبی اتنا خوش ہوئے، فرمایا امیر معاویہ تو میرے قریب رہا کر، قریب تو اور بھی بہت تھے لیکن آپ نے کاتبین میں شمار فرمایا۔ کاتبین میں کوئی بندہ پوچھے 20 کاتبین تھے، سب سے پہلا نمبر سیدنا زید بن ثابت کا تھا۔ مجھ سے کوئی پوچھے دوسرا نمبر کس کا تھا، میں جواب دوں گا سیدنا امیر معاویہ کا تھا۔ سیدنا امیر معاویہ پیغمبر کے وہ خاص کاتب ہیں جو پیغمبر کی وحی لکھا کرتے تھے۔ او یارو، قرآن عام بندے کو لکھنے کے لیے پیغمبر نہیں دے سکتے ہیں، یہ قرآن ہے، یہ اسی کو پیغمبر نے دیا تھا جو جبریل سے زیادہ دیانتدار ہو، جو جبریل سے زیادہ امانت دار ہو۔ اس کو بھیجنے والا رب العالمین ہے، لے آنے والا جبریل امین ہے، جس پر نازل ہوا وہ رحمت للعالمین ہے، جس رات کے اندر آیا وہ رات بڑی بہترین ہے، جس مہینے کے اندر آیا وہ مہینہ افضل ترین ہے، جس زبان کے اندر آیا وہ عربی مبین ہے، جس شہر کے اندر آیا وہ بلد امین ہے۔ بھیجنے والا بے مثال، لانے والا بے مثال، جس کے اوپر نازل ہوا وہ بے مثال، جس رات کے اندر آیا وہ بے مثال، جس شہر کے اندر آیا وہ شہر بے مثال، جس زبان کے اندر آیا وہ زبان بے مثال، جس دن کے اندر آیا وہ دن بے مثال، جس ہاتھ نے قرآن کو لکھا وہ ہاتھ بے مثال۔ او لوگو، اگر تم بے مثال بننا چاہتے ہو، اللہ نے کہا اس قرآن کو اپناتے جاؤ، سینے سے لگاتے جاؤ، میں دنیا آخرت میں بے مثال بنا چھوڑوں گا۔ سیدنا امیر معاویہ کوئی عام بندہ ہے، اللہ کے نبی کہتے خط لکھنا ہے، امیر معاویہ کو بلاؤ۔ سیدنا معاویہ تشریف لے آتے، اللہ کے نبی فرماتے یہ خط لکھو۔ پیغمبر کے خط لکھنے والا امیر معاویہ، وہی لکھنے والا امیر معاویہ، تو اپنے پیر کے جوتے اٹھا لے۔ فخر سے کہتے ہیں پیر کا جوتا اٹھایا، تیرے گھر میں پیر آ جائے۔ فخر سے کہتے ہیں پیر آیا تھا، میرے جناب مرشد آئے تھے۔ او یارو، اس کی خوش نصیبی کا کیا عالم ہوگا۔ کہا میٹھے مدنی کی خاطر گھنٹوں پانی گرم لیے، میں کھڑا رہا۔ جب اللہ کے نبی نے وضو فرمانا چاہا، کہا امیر معاویہ پانی لاؤ۔ کہا میٹھے مدنی پانی پہلے حاضر ہے۔ میں نے پاک پیغمبر کو پانی سے وضو کروایا۔ جب اللہ کے نبی وضو کر کے فارغ ہوئے، محبوب نے نبوت والے ہاتھ اٹھائے، کہا یا اللہ میرے معاویہ کو ہدایت نصیب فرما، میرے معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا، میرے معاویہ کی وجہ سے سارے لوگوں کو ہدایت نصیب فرما۔ پاک پیغمبر نے جسے دعائیں دی، یہ دعا پڑھنا پیغمبر نے کسے دی ہے؟ یا اللہ میری امت میں سب سے زیادہ بردبار امیر معاویہ ہے، حلم رکھنے والا، علم رکھنے والا سیدنا امیر معاویہ ہے۔ میں کس بردباری کا ذکر کروں؟ پاک پیغمبر کی محفل میں تشریف فرما ہے، ایک شہزادہ بحر سے آیا، وہ حضر موت ایک خاص شہر ہے، اس شہر کا شہزادہ ہے جس کا نام ویل بن حجر ہے۔ آیا مسلمان ہوا، مسلمان ہو کے پیغمبر کے پاس بیٹھا۔ جب جانے لگا پیغمبر نے فرمایا معاویہ جاؤ اس کو چھوڑ کے آؤ، آپ شہزادے تھے، ابو سفیان کا بیٹا ہے، سردار کی اولاد ہے، ناز و نعمت میں پلنے والا ہے، لیکن پیغمبر کا حکم ہے۔ ساتھ چلتا ہوا نظر آیا، گرمی کا موسم تھا، گرمی بڑھتی گئی، ریت تپتی گئی، زمین گرم ہو گئی۔ سیدنا امیر معاویہ کے پاس پاؤں میں جوتا نہیں تھا، ساتھ چل رہے تھے، امیر معاویہ کے پاؤں جلنے لگے۔ کہا ویل بن حجر میرے پاؤں جل رہے ہیں، مہربانی کر مجھے اپنے ساتھ سوار کر لے۔ کہا کہاں شہزادہ، کہاں غلام، میرے ساتھ تیری کیسے جرت ہوئی، تو میرے ساتھ سوار ہو؟ یہی چلتا رہے، تھوڑی دیر چلے، پھر پاؤں زخمی ہوئے۔ کہا مہربانی کر جوتا ہی دے دے، جوتا پہن لوں۔ کہا میرا جوتا تو کیسے پہن سکتا ہے، میں شہزادہ ہوں، یوں ہی چل، تیرے لیے بڑی خوش نصیبی ہے کہ تو میرے اونٹ کے سائے کے اندر چلتا رہے۔ سیدنا امیر معاویہ پاک پیغمبر کی فرما برداری کے اندر چلتے رہے۔ جب اللہ نے 64 لاکھ مربع میل کا حکمران بنایا تھا، وہی ویل بن حجر آیا تھا۔ اللہ کے نبی کا یہ صحابی اٹھ کھڑا ہوا، اٹھ کے اس کا ماتھے پہ بوسہ دیا، استقبال کیا، قالینیں بچھائی، تخت کے اوپر بٹھایا۔ اس نے کہا مجھے پہچانا؟ کہا وہی معاویہ جس کو میں نے اپنے اونٹ کے سائے میں چلایا تھا۔ کہا میں وہی ہوں، لیکن پیغمبر نے اخلاق سکھائے ہیں، ہم دنیا میں بردباری بانٹنے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے یوں نہیں فرمایا اصحابی کن نجوم، ہر صحابی ستارے کی مانند ہے، جس صحابی کی تم اقتداء کرتے جاؤ گے اللہ دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرماتا چلا جائے گا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر کا وہ خاص صحابی ہے جس سے اللہ کے نبی نے بار بار دعائیں دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سیدنا امیر معاویہ کا بڑا اکرام کرتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا قیصر اور کسریٰ کے تذکرے کر رہے تھے، کہو یارو تم کیسے قیصر و کسریٰ کے تذکرے کرتے ہو؟
جبکہ تم میں سیدنا امیر معاویہ جیسا سردار موجود ہے، تم اس کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ نے بڑا خوبصورت چہرہ نصیب فرمایا تھا، باروب چہرہ نصیب فرمایا تھا، اور خوف خدا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنا خوف خدا کہ جب کوئی عبرت کی بات آتی روتے روتے داڑھی تر ہو جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو دیکھو، اللہ کے نبی ایک مرتبہ آپ نے وضو فرمایا تو اللہ کے نبی کو پانی دیا، اتنا خوش ہوئے کہ اللہ کے نبی نے اپنی مبارک قمیض عطا فرمائی، وہ مبارک قمیض اپنے پاس سنبھال کے رکھی۔ حضور کے ساتھ ایک مرتبہ سفر میں تھے، اللہ کے نبی نے اپنے ناخن مبارک عطا فرمائے، وہ ساتھ محفوظ رکھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے اپنے سر کے مبارک بال نصیب فرمائے، آپ نے جناب وہ اس کو محفوظ رکھا۔ یہ محفوظ چیزیں رکھتے رہے۔ جب آخری وقت آیا، بیٹے کو بلایا، کہا میرا بیٹا جب میرا انتقال ہو جائے، یہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک چادر و قمیض میرے سینے کے اوپر رکھ دینا، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ناخن میرے منہ کے اوپر رکھ دینا، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال میرے جناب آنکھوں کے اوپر رکھنا، میرے کانوں کے اوپر رکھنا، اور مجھے اسی حالت کے اندر دفنانا۔ قیامت کے دن اللہ پوچھے معاویہ کیا لے کر آیا ہو؟ میں اپنی 64 لاکھ مربع میل کی میں حکمرانی پیش نہ کروں، میں 163 حدیثیں پاک پیغمبر کی نقل کرنے والی وہ پیش نہ کروں، میں پاک پیغمبر کے سارے جو مجھے فضائل ارشاد فرمائے گئے میں پیش نہ کروں، میں یہ کہوں گا یا اللہ صرف تیرے پاک پیغمبر کی غلامی لے کر آیا ہوں، اس پیغمبر کی محبت کے اندر مجھے تو بخشش کے پروانے نصیب چا فرما۔ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، خطبہ دیا، جمعہ کا ٹائم تھا، دمشق کی جامع مسجد تھی، دمشق کی جامع مسجد کے اندر خطبہ دیتے ہو کہا لوگو یہ سارا مال میرا ہے، میں اپنے پاس رکھتا ہوں، جس کو چاہوں دوں جس کو چاہوں نہ دوں، سارا مال غنیمت میرا ہے، میں اپنے پاس رکھوں، جس کو چاہوں دوں جس کو چاہوں نہ دوں، تم میں سے کوئی مجھ سے پوچھ نہیں سکتا۔ مجمع گنگا خاموش بیٹھا ہے، آپ تشریف لے گئے، پورا ہفتہ گزر گیا، پھر دوسرا ہفتہ دوسرا جمعہ آیا، پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، کہا لوگو میرا مال ہے، جس کو دوں نہ دوں، مال غنیمت میرا ہے، جس کو دوں نہ دوں، سارا مجمع خاموش ہے۔ تیسرا جمعہ آ گیا، پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، کہا یہ سارا مال میرا ہے، مال غنیمت میرا ہے، جس کو چاہوں دوں جس کو چاہوں نہ دوں۔ ایک بندہ تلوار لے کے کھڑا ہوا، کہا او امیر المؤمنین کیسی بات کرتے ہو، جس کو چاہے دے جس کو چاہے نہ دے، یہ سارا مال غنیمت ہمارا ہے، اگر تو نہیں دے گا پھر تلوار سے ہم تجھے اللہ کی عدالت میں لے کر جائیں گے، پھر اللہ فیصلہ فرما دے گا۔ سیدنا امیر معاویہ ممبر سے اترے، تشریف لے آئے، اور آپ نے اس کو بلایا، اپنے دربار میں اندر لے گئے۔ لوگوں نے کہا پتہ نہیں کیا بنتا ہے، بھرے مجمع میں ممبر کے اوپر امیر المؤمنین کو روکا اور ٹوکا ہے، آج کیا بنے گی؟ جب چیمیں گویا ہوئیں، کہا یہ دروازے کھول دو، سارے دروازے کھولے گئے، مجمع سارا اندر داخل ہوا، دیکھا وہ آدمی دیہاتی اس کو اپنے تخت کے ساتھ بٹھایا ہوا ہے۔ لوگ آئے تو کہنے لگے امیر معاویہ، کہا میں نے پاک پیغمبر سے سنا تھا جس حکمران کو عوام نہ روکے اس کے دبدبے میں چپ رہے، اور وہ عوام کے سامنے قرآن حدیث کے خلاف بات کرے، عوام میں کوئی آدمی نکیر کرنے والا نہ ہو، ٹوکنے والا نہ ہو، وہ حکمران جہنم میں جائے گا۔ پہلی مرتبہ میں نے کہا، مجمع چپ رہا، میں ڈرا یا اللہ کہیں ان حکمرانوں میں میرا شمار تو نہیں۔ پھر دوسری مرتبہ میں نے کہا، پھر میں ڈرا، لوگ خاموش تھے۔ جب تیسری مرتبہ میں نے کہا اس بندے نے مجھے ٹوکا، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے ان میں سے نہیں بنایا۔ انشاءاللہ اس عدالت کی برکت سے امیر معاویہ کو بھی اللہ جنتی ہونے کا اعزاز نصیب فرما چھوڑے گا۔ ایسا عدل و انصاف والا حکمران، 64 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی کرنے والا، قبرص کو فتح کرنے والا، اور بحریہ بحری جہاز تیار کرنے والا، اور بحری جنگ کی ابتدا کرنے والا، اور بہت ساری فتوحات کے تذکرے تھے۔